شیئر کرنی ہے، خاص کر جو لوگ پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کافی مسائل پیش آ جاتے ہیں، ان کی وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ عمرے کی تیاری کریں تو پہلے اپنی عمرے کے متعلقہ تمام اشیاء پوری کر کے رکھیں، اور یاد رکھیں کہ جب احرام وغیرہ آپ نے لانا ہے تو یا تو کچھ لوگ تو ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ میقات کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میقات ہمیشہ جو ہے نا وہ جہاز میں ہی ہمیں ملتا ہے، اور جہاز میں باضابطہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے میقات کی کہ یہاں سے آپ احرام باندھ لیں۔ لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ بہت سے افراد کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنا احرام جمع کروا دیا، جو لیگیج وغیرہ جو انہوں نے ساتھ لائے ہوئے تھے وہ جمع کروا دیے، ان میں وہ احرام ڈال دیا۔ اب میقات سے وہ گزر گیا اور اس کے بعد اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ اب کیا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر میقات سے آپ نے احرام کو نہ باندھا تو پھر آپ کو دوبارہ میقات جانا پڑے گا، اور اگر احرام بعد میں باندھتے ہیں تو پھر وہ دم یعنی کہ بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب جہاز میں بیٹھیں تو اپنا ہینڈ کیری جو ہے، جو آپ کے پاس بیگ ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اس میں آپ نے احرام رکھنا ہے، اور ضروری چیزیں اسی میں آپ رکھیں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوسرا، وہاں سے جب ہم آتے ہیں تو پھر وہ آتے ہی سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ احرام کیونکہ آپ نے باندھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لغو قسم کی بات نہ ہو جائے، اس میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس میں آپ کسی قسم کا گالی گلوچ نہیں کر سکتے، اس میں فحاشی والا معاملہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے آتے ہی سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ عمرہ کریں۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد جب احرام کھول لیں، پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد طواف کے جو 7 نوافل اپنا چکر ہیں جو وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ پورے کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کریں گے۔ مقام ابراہیم پہ جگہ کیونکہ آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے، بلکہ نہیں ملتی، وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، تو آپ مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے ہی اسی کے سیٹ میں جا کر آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہاں پر صفا مروہ سٹارٹ کر لیں۔ اچھا، صفا مروہ کے لیے ایک ضروری سوال اکثر لوگ جو ہے انہوں نے مجھ سے یہاں سے بھی سوال کرتے تھے، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ صفا سے آپ نے صحیح شروع کرنی ہوتی ہے، اور مروہ کی طرف جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر گنا جائے گا۔ صفا سے شروع کرنی ہوتی ہے، مروہ پر 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے پھر صفا کی طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کے 2 چکر شمار ہوں گے۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر شمار کرنے ہیں۔ 7 چکر شمار کرنے کے بعد پھر آپ نے مرد حضرات اپنے بال منڈوا دیں گے۔ منڈوانا بہتر ہے، ویسے کٹوانا بھی ٹھیک ہے، لیکن منڈوانا بہت بہتر ہے۔ اور جو خواتین ہیں وہ تقریباً تھوڑی سی مقدار میں وہ اپنے بالوں کو کٹوائیں گی، تو اس بات کا خصوصی طور پہ دھیان رکھیں۔ اور اکثریت میں یہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ان معاملات کا علم نہیں ہوتا، تو ان باتوں کا علم جب نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنا عمرہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ جب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ آپ اتنا زیادہ اخراجات کر کے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے یہ مختصر جو گفتگو کرنے کا میرا مقصد تھا کہ یہاں پر لوگوں کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں عمرے کے حوالے سے، تو ان سے آگاہی کرنا تاکہ آپ پہلے سے ان چیزوں سے آگاہ رہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش نہ آئے کہ جس سے کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کے عمرے میں کسی قسم کی کمی بیشی آ جائے، یا عمرے میں آپ پریشانی میں دوچار رہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں زیادہ تر گائیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہوتے جو کہ آپ کی زبان سمجھتے ہوں، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ لازمی چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ تو یاد رہے، احرام اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں، اور جب جہاز کے اندر اناؤنسمنٹ ہو جائے تو فوری طور پر وہاں پر اپنا احرام باندھ لیں۔ گھر سے غسل کر کے نکلنا ہے،
گھر سے غسل کر کے نکلے تاکہ آپ کو احرام باندھنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم۔